السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پوچھئے۔ تو پوچھا گیا، آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیاری ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر مسکرا دی اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ اکرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے تو صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائے۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہمارے طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے یہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا گیا کہ وہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف میرے حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کرے، بلکہ میں جس بھی بیوی کے یہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی ہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے۔ حالانکہ میری اور بھی بیویاں ہیں لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا
اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس بھیجیں جس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹالنا پسند نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائی اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں سے چلی گئی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اندر داخل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہو وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ آئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر یہ کیسے تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو
نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا، لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھی اور فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد آپ فرمانے لگیں، اے فاطمہ، میری ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئیں۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب جنت میں میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ، جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی داریاں بنی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔
اور یہ بھی اعزاز ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگائی گئی۔ اس کے بعد حضرت بیوی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر رب العزت نے ان معصوم لوگوں کو تہمتوں کو معصوم کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں میرے پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور بھی اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو اور کس بارے میں جانکاری چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔